کیا بینک میں ایسی نوکری کرنا جائز ہے جس میں ہمارا کام لوگوں کو کریڈٹ کارڈ پر آمادہ کرنا ہو؟ دیکھیں، کریڈٹ کارڈ کا جو معاہدہ ہوتا ہے اس میں سودی معاہدہ ایک ضروری حصہ اس کا ہوتا ہے کہ گریس پیریڈ کے بعد جب وہ تاخیر کرے گا تو وہ ایک خاص شرح کے مطابق سود ادا کرے گا۔ تو سودی معاہدہ اس کے ایک لازمی جزء ہے، حصہ ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ کا معاہدہ کرنا گویا کہ سودی معاہدہ کرنا ہے، تو اس پر کسی کو آمادہ کرنا، کسی سودی معاملے پر کسی کو آمادہ کرنا ہے تو یہ ملازمت جائز نہیں ہے اور اس کی تنخواہ بھی جائز نہیں ہے۔ جی ٹھیک۔ اگلا سوال ہے، زوجہ منصور صاحبہ پوچھتی ہیں، ایک شخص کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قرض دینا تھا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے بعد وراثت سے مقروض بیٹے کا حصے میں سے زمین کاٹ کر قرض بیٹے کو دے دیا جائے، اور کیا یہ وصیت کرنا شرعاً جائز ہے؟ انہوں نے یہ جو وصیت کی ہے کہ مقروض بیٹے کا جو حصہ بنتا ہے اس سے نکال کر قرض خواہ جو بیٹا ہے جس کا قرضہ ہے اس کو دیا جائے، تو اس وصیت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جی، کیونکہ یہ وصیت اس زمرے میں تو اگرچہ نہیں آتا کہ وارث کے لیے وصیت ہے، کیونکہ یہ کسی وارث کے لیے کسی اضافی چیز کی وصیت نہیں کر رہا، لیکن ورثہ کے جو حصے شریعت نے طے کیے ہیں تو اس میں ہر وارث اپنے حصے کا حقدار ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ تو جو شخص جس چیز کا مالک ہے تو اسی کے حوالے سے کسی اور کی طرف سے کوئی ہدایات آنا کہ اس میں سے یہ کیا جائے وہ کیا جائے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر اس شخص نے وصیت کی بھی ہو تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ جو مقروض ہے اس کے حصے سے کچھ اس کو دیا جائے، بلکہ ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ پورا دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر مقروض کی ذمہ داری ہے کہ قرض خواہ کو وہ اپنا حصہ اور اپنا حق ادا کرے۔ تو وہ تقسیم کے بعد وہ اپنے ثوابدید پر ہی کرے گا، اس کے اوپر لازم بھی ہوگا، لیکن پہلے سے اس کے حصے سے یہ چیزیں نہیں کاٹی جا سکتی اور اس وصیت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جی ٹھیک۔ اگلا سوال ہے، عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے، اگر 3 بھائی ہیں، ان کا سارا ساز و سامان، گھر، دکان، اخراجات مشترکہ ہے۔ ایک بھائی نے گاؤں میں ایک نالے کے پاس درخت لگائے جو بڑے ہو گئے ہیں۔ یہ درخت جس زمین پر لگے ہیں اس پر گاؤں کے سب لوگ درخت لگا سکتے ہیں، یہ کسی کی ملکیت نہیں۔ یہ بھائی ان درختوں میں باقی بھائیوں کو حصہ نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے لگائے ہیں، آپ بھی لگا لیتے۔ اس میں باقی بھائیوں کو حصہ شرعاً ملنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، جب بھائی اکٹھے مشترک طور پر رہتے ہو، ان کی کمائی مل کر خرچ ہوتی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس نے کتنا کمایا ہے اور کتنا خرچ ہوا، تو وہاں اصول یہ ہے کہ سب میں وہ کمائی جو بھی آمدن ہے وہ برابر تقسیم ہوگی۔ لیکن یہ حکم اس صورت میں ہے جہاں یہ معلوم نہ ہو کہ کس بیٹے نے کتنا کمایا ہے۔ اگر کسی صورت میں یہ معلوم ہے کہ یہ کمائی کسی ایک کی ہے تو اس میں پھر دوسرے بھائی وغیرہ حقدار نہیں ہوں گے۔ تو اس صورت میں جب یہ معلوم ہے کہ درخت اسی نے لگائے ہے اور ایک مباح عام زمین میں لگائے ہے اور اس میں باقی بھائیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو ان درختوں کا مالک یہی لگانے والے ہی ہے، باقیوں کا کوئی لازمی حق اس میں نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کر سکے۔ البتہ اگر یہ بھائی ان کو دے دے تو اس سے اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جب باقی چیزیں مشترک ہے تو یہ اس کی رعایت رکھے اور ان کو بھی اس میں شریک کر لے، لیکن ان کے اوپر ایسا کرنا لازم نہیں ہے۔ جس بھائی نے جو چیز الگ سے کمائی ہے، حاصل کی ہے، اور وہ معلوم ہے کہ اسی نے الگ سے حاصل کی ہے، تو خاص اس کا حق ہے، اس میں دوسرے شریک نہیں ہوں گے۔